کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ منٹو نے عورت کے نفسیات اور فطری جذبات و ہمت پر بہت کچھ لکھا ہے، اور عورت کے لیے ایک جملہ جو کہ انمول کہا، عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ غریبوں کو مرتے دیکھا، حسن کو بکتے دیکھا، ظالم کو حکومت کرتے دیکھا، اپنوں کو لڑتے دیکھا، یتیموں کو سسکتے ہوئے دیکھا، ایمان کو بکتے ہوئے دیکھا، جھوٹ کو ملتے دیکھا، انصاف کو دم توڑتے دیکھا، عزت کو لٹتے دیکھا، ظالم کو چھینتے دیکھا، رشتوں کو پامال ہوتے دیکھا، مظلوم کو پیٹتے دیکھا، اور پھر بھی میں خاموش رہا، مگر جب بات اپنے مفاد کی آئی تو میں چپ نہ رہا۔ لالچ کی زنجیروں میں روندا میں نے سب کو لبس ہی نہ سکا۔ میں تماشائی تھا، میں کون تھا؟ میں وہی انسان بے بس تھا اور بے حس ہی رہا۔ بد نسلے اور منافق لوگ جب بھی ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی عزت پروار کرتے ہیں اور آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔